ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ یہ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نعمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بارہا سنے ہوں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرما دیا، رحمت بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا، تب پھر اس میں کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم غریبوں کے لیے رحمت، ہم بے بسوں کے لیے رحمت، ہم فقیروں کے لیے رحمت۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں پیارے حبیب کے تعلق سے فرما دیا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرما دیا ہے تو اب ہمیں الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب قرآن مقدس میں فرما دیا کہ میں نے تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا، تب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ تو غریبوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، تو فقیروں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، تو بے کسوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مستحکم فیصلہ لوگوں تک سنا دیا ہے اور بتا دیا اے لوگوں میں اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میرے عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے قبل وہ نبی جس کے شکم میں 9 مہینے تک رہے، جن کے بطن اقدس میں 9 مہینے تک رہے، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کی شان بتا دی جائے۔ بے شک حق ہے، سب سے پہلے ان کی شان بتا دی جائے۔ لیکن آؤ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بتانے چلا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپنے کے زمانے میں آپ کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال کی آپ کی عمر شریف تھی۔ لیکن میرے عزیزان محترم، ایک کاہنہ تھی اور وہ کاہنہ ایک شخص کے گھر وہ بچی پیدا ہوئی اور وہ اتنی کالی کلوٹی تھی کہ باپ دولتوں سے انبار ہو چکا تھا، دولت اس کے پاس بے پناہ تھے۔ لیکن جب بچی اس کے گھر پیدا ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ اپنی بچی کے سامنے پہنچ کر کے اپنے دربانوں کو حکم دیا کہ دربانوں ایسا کرو کہ یہ بچی ہے، بڑی کالی کلوٹی ہے، یہ بچی اگر میرے پاس رہے گی، اگر میرے سامنے رہے گی تو میرے حال یہ ہوں گے کہ لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے کہ اتنے مالدار اور اتنے امیر اور اتنے خوبصورت کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی تو اتنی کالی کلوٹی، اتنی بدصورت بچی پیدا ہوئی۔
लोग मुझ पे ताना कशी करना शुरू करेंगे। ए मेरे वजीरों, आप ऐसा करो, मेरे इस बच्ची को लेकर के जाओ और ले जा करके इसे काट डालो, ले जा करके इसे जिंदा दफन कर दो, ले जा करके इसे मार डालो। ए मेरे अजीज़ान मोहतरम, अब वो वजीर बादशाह की इस हुक्म को मान लेता है और मानने के बाद क्या करता है, उस बच्ची को उठाता है और उठाने के बाद लेकर के जाता है। कहाँ लेकर के जाता है? एक सुनसान मैदान में लेकर के जाता है और लेकर के जाने के बाद उसी बच्ची को उसी मैदान में सुला देते हैं। और सुलाने के बाद अब ये जालिम क्या करता है, तलवार उठाता है, उठाने के बाद मारना चाहता है, तलवार उठाता है, गर्दन को तन से जुदा करना चाहता है, लेकिन तलवार उठाया है तो आवाज उसकी कानों तक पहुंच रही है, ए जालिम तुम ये क्या कर रहे हो, ए जालिम तुम ये क्या कर रहे हो, इस बच्ची को तुम जिंदा इस बच्ची के गर्दन को तुम क्यों जुदा कर रहे हो, आखिर तुम इसे क्यों मार रहे हो। लेकिन मेरे अजीज़ान मोहतरम, जब ये आवाज उस वजीर के कानों तक टकराई है, उस वजीर ने क्या किया, तलवार नीचे रखा है, फिर तलवार उठाता है और उठाने के बाद फिर मारने को फिर तन से जुदा करने के लिए अपने इस तलवार को उठाया है और उठाने के बाद अभी मारना ही चाहता था, इतने में आवाज आने लगी, ऐ सालिम तुम क्या कर रहे हो, इसे मत मारो, इसलिए कि ये तो मासूम है, इसलिए कि ये मासूम है, तुम इस मासूम पर इस तरीके से जुल्म ना करो। कसम खुदा के मुसलमानों, जब वो सालिम तीसरी मर्तबा तलवार उठाया है और उठाने के बाद मारना चाहता ही था, इतने में ये आवाज आई, ऐ जालिम जब तुम कत्ल के इरादे से तलवार लेकर के आए हो, जब तुम इसे मारना ही चाहते हो तो ऐ जालिम इसे तुम मत मारो, इसलिए कि तुम इसे छोड़ दो, अरे हम इसको अपने करम से अपनी रहमत से इसकी हम परवरिश कर लेंगे। मेरे अजीज़ान मोहतरम, जब ये आवाज उस वजीर के कानों तक टकराई है, उस वजीर ने क्या किया, तलवार नीचे रख दिया है, अब कत्ल नहीं करता है, वहां से निकल लेता है। लेकिन ए मेरे अजीज़ान मोहतरम, वही काली कलौटी बच्ची है, उसकी परवरिश रब तबारक व तआला ने अपने करम से फरमाया और रब तबारक व तआला ने उसे एक ऐसा इल्म अता कर दिया कि वो बच्ची जब औरत बनी है तो उसके हालात ये थे कि औरतों की हाथों को देख कर उनकी लकीरों को देख करके बता देते थे कि तुम्हारे आगे और तुम्हारे पिछले जिंदगियों में क्या होने वाली है। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, ये औरत हाथ की लकीरों को देख करके बता दिए करते थे। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, फिर यही औरत अरब की सरजमीन पे पहुंची, यही औरत काबातुल्लाह के घर के तरफ पहुंची है। जब काबातुल्लाह के घर के तरफ जाने लगी है, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, मैं शान बताने चला था हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। लेकिन मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये काहिना वहाँ पहुँचती है तो जब औरतें देखती हैं और देखने के बाद तमाम औरतें आपस में कहने लगी, तमाम औरतें आपस में बात करने लगी, ऐसा है ये वो औरत है जो हाथों की लकीरों को देख करके बता दिया करती है, ये वो औरत है जो हाथों की लकीरों को देख करके ये बता देती है कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम औरतें इकट्ठा हो जाती हैं, उसी में हजरत आमना भी है, उसी में हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी है। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, तमाम औरतें हैं अपने अपने हाथों की लकीरों को दिखा करके वहां से वापस हो जाती है, सब चली जाती है। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, जब बारी आई है आमना की, जब बारी आई है खातून जन्नत की, जब बारी आई है आमना की उस हाथ को जब उस काहिना ने हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हाथ की लकीरों को देखने लगी है, देखने के बाद कहने लगी अब बयान करना चाहती है लेकिन बयान कर नहीं पाती है। लकीरें देख करके पता कर ली है कि ये कौन औरत है, अभी बचपन के जमाने में है, लकीरों को देखी है काहिना और काहिना बता नहीं रही है। औरतें इकट्ठा होती है और कहने लगी
ہے نا آخر کیا بات ہے، جب تم ہمارے ہاتھ کو دیکھے تو دیر نہیں لگائے، فوراً بتا دیے ہو، فوراً بتائے ہو، لیکن آخر کیا بات ہے کہ آمنہ کی لکیروں کو دیکھ کر کے تم بتا نہیں رہی ہو، تم بتاتی نہیں ہو؟ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، اس وقت وہ کاہنہ کہتی ہے اے عورتوں سنو سنو، جب میں تمہاری لکیروں کو دیکھی تو دیکھنے کے بعد تمہاری لکیروں کے ان حالات کو میں نے بتا دیے ہیں، لیکن جب میں آمنہ کی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا ہوں تو دیکھی ہوں تو دیکھنے کے بعد میں بیان کروں تو کروں کیسے؟ جب میں ان کی لکیریں دیکھی ہے تو مجھے پتہ یہ چلا ہے، مجھے معلوم یہ ہوا مجھے معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ عورت ہے، یا تو یہ کچھ زمانے کے بعد یا تو یہ نبی بنے گی یا تو یہ کسی نبی کی ماں بنے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان۔ وہ کاہنہ کہتی ہے یا تو یہ عورت نبی بنے گی یا تو پھر کچھ زمانے کے بعد یہ عورت، اس عورت کے شکم سے کوئی نبی پیدا ہوگا۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، اگر آمنہ کی شان بتانا چلے تو یہ راتیں کم پڑ سکتی ہیں، لیکن ان کے شان پورے کے پورے طور سے بتا نہیں جا سکتے۔ لیکن آؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری ماں کی میں نے شان بتا دی، لیکن آؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے باپ کی شان تو سن لو۔ حضرت عبداللہ ہے اور یہود و نصارہ ہے۔ یہود و نصارہ بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، وہ کتابوں کو دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے، وہ ستاروں کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے یہ بتا دیا کرتے تھے کہ ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوگا اور اس کا نام عبداللہ ہوگا، اور اسی عبداللہ کے نور سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا۔ میرے عزیزان محترم، یہ یہود و نصارہ کتابوں کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد بتا دیا کرتا تھا، لیکن قسم خدا کے مسلمانوں، جب یہ کتابوں کو دیکھ کر کے بتایا کرتا تھا اور ستاروں کو دیکھ کر کے بتا دیتا تھا، انہی میں سے ایک بہت بڑے عالم جو ان میں سے تھے، جب ان میں سے ایک بڑے عالم کے پاس یہ خبر پہنچی تو اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ اے لوگو، تم یہ کہہ رہے ہو، اے یہود و نصارہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، تو سنو، وہ پیدا ہوگا نہیں بلکہ وہ مکے کی سرزمین میں پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ خبر ان لوگوں نے سنا ہے کہ مکے کی سرزمین میں وہ پیدا ہو چکے ہیں، جب وہ مکے کی سرزمین میں وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، جب یہ سن چکے ہیں اور سننے کے بعد تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد جب ایک جگہ ہو گئے ہیں، ایک جگہ ہونے کے بعد ان سے پوچھے گئے اور تمام آپس میں مشورے کرنے لگے، ایسا ہے جب وہ پیدا ہو چکے ہیں، جب وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، وہ عبداللہ جب پیدا ہو گئے ہیں تو اب یہ کرتے ہیں، جب عبداللہ پیدا ہو چکے ہیں اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس کو زندہ رہنے دیں گے تو پھر وہ محمد رسول اللہ پیدا ہوگا، اگر ہم اسے زندہ رکھیں گے تو انہی کے نور سے رحمت للعالمین پیدا ہوں گے۔ ایسا ہے ہمیں میں سے کوئی ایسا بہادر بن جائے، کسی بہادر کو منتخب کر لیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم حضرت عبداللہ کو تم عبداللہ کو قتل کر دو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، انہی میں سے جب اکٹھا سب ہوئے اور انہی میں سے ایک بہادر کو مقرر کیا گیا، اس کے بعد کہنے لگے ایسا ہے اگر وہاں پہنچو گے تو وہاں پہنچنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جان بھی جا سکتا ہے، جان بھی تم گوا سکتے ہو۔ اس کے بعد
انہی میں سے ایک نے کہا ایسا ہے اب جان اگر گوانے کی بات ہے تو کوئی تیار نہیں ہوں گے، کوئی بہادر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کوئی اپنی ہاتھوں میں تلوار لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب پھر ایسا کرتے ہیں ایک انعام مقرر کر دیتے ہیں۔ جب وہ انعام مقرر کر دیں گے، جب انعام مقرر کر دیں گے اور یہ اعلان کر دیں گے وہ شخص جو عبداللہ کو قتل کرے گا اس کے لیے اتنا انعام رکھے جائیں گے کہ ان کے حسب و نسب کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب ان کی انہی دولت سے بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے عزیزان محترم، جب یہ اعلان ان علماء اعلان ان یہود و نصارہ کے علماء نے کیا ہے، اور جب اعلان کیا تو اعلان کرنے کے بعد انہی میں سے ایک بہادر اٹھا، تلوار ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا کہ میں ہوں کہ جو عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، جو میں ہوں عبداللہ کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جب بھی کوئی ظالم جایا کرتا تھا، جب بھی کوئی ظالم کہیں سے جاتا تھا تو سب سے پہلے وہ کعبۃ اللہ کے قریب جاتا تھا، وہ حرمین شریفین کے قریب جایا کرتا تھا، اور اسی حرمین شریفین کے قریب سے اس کا بھی گزرنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جب یہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے تو کیا دیکھا ہے؟ بہت ایسے بچے ہیں جو میدان میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہی میدان میں حضرت عبداللہ بھی موجود ہے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں جب یہ اپنے ملک سے نکلا ہے وہاں پہنچا ہے تو کیا ہوا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے لباس میلے ہو چکے تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں جب یہ میدان میں پہنچا ہے، میدان میں پہنچنے کے بعد تمام بچوں کے طرف نگاہ ڈالا ہے، تمام بچوں کو دیکھنے لگا ہے، دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتا ہے کہ وہی میں سے ایک حسین و جمیل بچہ ہے، ایک خوبصورت بچہ ہے، اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند اگر ہے تو یہ وہی بچہ ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہ شخص کیا کرتا ہے؟ انہی کو بلاتا ہے۔ کون تھے وہ؟ حضرت عبداللہ ہے، انہی کو بلاتا ہے۔ جب بلاتا ہے تو حضرت عبداللہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آخر بتاؤ آپ کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے میں عبداللہ کا پتہ پوچھنے آیا ہوں۔ اے بچہ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ کون ہے؟ میں عبداللہ سے مل سکتا ہوں؟ میرے عزیزان محترم حضرت عبداللہ ہے، آپ فرماتے ہیں تم عبداللہ سے مل تو ضرور سکتے ہو، میں ان کا پتہ بھی بتا سکتا ہوں، میں ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے کہ آپ مسافر ہیں، لگتا ہے کہ آپ دور سے آئے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں، تھکے مادے لگتے ہیں، بھوک پیاسے لگتے ہیں، ایسا ہے چلیے سب سے پہلے میرے گھر تشریف لے چلیے۔ قسم خدا کی مسلمانوں وہ کون ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، آپ کی عمر شریف کم سے کم تقریباً 6 سال کے آپ کی عمر شریف ہے، وہ حضرت عبداللہ ہے، اس کو لیتے ہیں اور لے جا کر کے حدود حرم کے پاس لے جاتے ہیں، وہاں لا کر کے بیٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھ جائیے، میں ابھی اپنے گھر سے آتا ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں حضرت عبداللہ ہے، آپ وہاں سے آپ گھر پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ایک کٹورے میں کھجور لیتے ہیں اور ایک گلاس میں پانی لیتے ہیں۔ پانی لینے کے بعد آپ اس اجنبی شخص کے پاس پہنچتے ہیں، اس تھکے مادے انسان کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے اچھا یہ ہے کہ آپ یہ کھجور تناول فرما لیجئے، آپ اس کھجور کو کھا لیجئے اور یہ پانی پی لیجئے۔ اس وقت اس ظالم نے کہا تھا کہ اے بچہ میں تم سے پتہ پوچھ رہا ہوں کہ عبداللہ کون ہے، مجھے عبداللہ کا پتہ بتا دے۔ قسم خدا کی مسلمانوں وہ عبداللہ ہے، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ کا پتہ بھی بتا دوں گا، میں ان سے ملاقات بھی کرا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے ہمارے عادت و اعتبار ہوتے ہیں، ہمارے یہ اخلاق ہے، جب بھی کوئی اجنبی آتا ہے سب سے پہلے ہم اسے پانی پلایا کرتے ہیں، آپ پانی پی لیجئے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ وہ شخص کھجور کھاتا ہے، پیٹ بھر کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ پانی پینے کے بعد اس کے بعد
حضرت عبداللہ ہے، آپ پوچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ کہنے لگے میں عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کہنے لگے بتاؤ عبداللہ سے آپ کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہنے لگے مجھے عبداللہ سے تو بہت کام ہے، میں کسی اور سے میں اس کے بارے میں بتاتا نہیں، یہ تو راز کی بات ہے، اس راز کی بات کو میں کہیں تذکرہ نہیں کرتا، لیکن تم ہو مجھے بہت اچھے لگے ہو، تم میرے دل میں آ چکے ہو، تم بہت اچھے ہو۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ بات اگر میں تجھے بتا دوں، یہ راز کی بات ہے، یہ راز تم کہیں کھولو گے نہیں، مجھ کو پتا چلتا ہے کہ تم بڑے اخلاق مند ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ راز میں تم تک پہنچا دوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس ظالم نے کہا تھا کہ میں عبداللہ کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے اس تن کے جدا کرنے کے پیچھے میرے یہود و نصارہ جو میرے ساتھی ہیں انہوں نے انعام رکھا ہے، اور وہ اتنا انعام رکھا ہے کہ اس انعام سے ہمارے حسب و نسب پل سکتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت عبداللہ ہے، کہنے لگے اگر ایسی بات ہے کہ تمہارے انعام کا معاملہ ہے، تمہارے انعام کی باتیں ہیں، تو پھر اب تمہیں دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لو میں سر کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تم اپنی تلوار سے میرے سر کو تن سے جدا کر دو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس ظالم نے کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اگر میں تمہارے سر کو تن سے جدا کر دو، بچہ تم تو بہت اچھے ہو، تم میرے دل میں سما چکے ہو، ارے تمہارا نام تو عبداللہ نہیں ہے، تم عبداللہ تو نہیں ہو، میں عبداللہ کا پتہ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جانتے ہو اس بچے کی سر کو لے کر کے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ارے وہ تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے، وہ تو معصوم سا بچہ ہے۔ کہنے لگے اس کا سر مجھ کو چاہیے، انعام کی باتیں ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جب یہ تذکرہ سنایا ہے کہ مجھے انعام ملنے والے ہیں، حضرت عبداللہ ہے سر جھکا دیتے ہیں، جو اس سر کو جھکاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں تم بڑے اچھے لڑکے ہو، تم مجھ کو بہت بھاتے ہو، آخر تم اپنے سر کو دینے کے لیے کیوں تیار ہو؟ اس وقت عبداللہ کہنے لگے اے لوگوں، عبداللہ کہنے لگے کہ اے ظالم سنو، جس کے سر کو تم تن سے جدا کرنے کے لیے آئے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، کہ میرا ہی نام عبداللہ ہے، وہ میں ہی ہوں جو میرے سر کو تن سے جدا کر لو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، وہ ظالم اٹھتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، اور تلوار ہاتھ میں لینے کے بعد اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے قدم کے نیچے اس تلوار کو رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد لوگوں سے کہتا، رکھنے کے بعد اس ظالم سے کہتا ہے اے ظالم تم میرے سر کو چاہ رہے تھے، لیکن آج تم اپنے اس تلوار کو میرے قدم کے نیچے کیوں رکھتی ہے؟ اس ظالم نے کہا تھا کہ تلوار آپ کے قدم کے نیچے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ اتنے شان والے ہیں، آپ عالی شان والے ہیں، جو آپ کے اس نور کے ٹکڑے سے محمد رسول اللہ پیدا ہوں گے، وہ کتنے شان والے ہوں گے۔